ایک سوال ہے جو آج 1.5 ارب مسلمانوں کے ذہن میں گھومتا ہے۔ غزہ کے ملبے تلے دبا ہر باپ یہ سوچتا ہے، کشمیر کی سرد رات میں جاگتا ہر نوجوان یہ سوچتا ہے، یمن کے بھوکے بچے کی آنکھیں یہی سوال پوچھتی ہیں۔ وہ سوال یہ ہے، کب آئے گا وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ کب ختم ہوگا یہ ظلم جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے؟ اور کب زمین جو ظلم سے بھر چکی ہے عدل سے بھر جائے گی؟ اللہ کے نبی نے ایک نام کی پیشن گوئی کی تھی، امام مہدی۔ لیکن آج اس نام کے ساتھ جتنی کہانیاں ہیں اتنے ہی سوال ہیں۔ کیا یہ محض ایک خواہش ہے یا حقیقت؟ کیا یہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے یا دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اسی شخص کے انتظار میں ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال کہ وہ کب آئیں گے؟ کیا یہ وہ وقت ہے یا وہ وقت قریب آ رہا ہے؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو صرف ایک کہانی نہیں سنائیں گے، بلکہ ہم آپ کے سامنے وہ حقائق رکھیں گے جو احادیث میں ہیں، جو تاریخ میں ہیں، اور جو آج دنیا کے نقشے پر پورا ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں۔ انسانی تاریخ کو اگر غور سے پڑھیں تو ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ ہر دور میں جب زمین ظلم سے بھر جاتی ہے، جب طاقت کرپٹ ہو جاتی ہے، جب کمزور کچلے جاتے ہیں، اور پھر کچھ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کو لے لیں، 950 سال تک وہ اکیلے ایک بگڑی ہوئی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قرآن کہتا ہے ہر بار جب وہ لوگوں کو بلاتے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے اور کپڑے اوڑھ لیتے تاکہ سچ سنائی نہ دے۔ افسوس، یہ کوئی عجیب بات نہیں، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ پھر طوفان آیا، نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی، سوائے ان کے جنہوں نے ایمان لایا تھا، اور پھر ایک نئی شروعات ہوئی۔ صدیوں بعد مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، ہزاروں سال تک ان پر ظلم ہوتا رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا بنی اسرائیل کی مدد کے لیے اور اپنے دین کی ترقی اور ترویج کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں غرق کر دیا تھا۔ پھر رومیوں کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور پھر جب پورا عرب جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ کیا آپ نے اس پیٹرن پر غور کیا کہ ہر بار جب زمین ظلم سے بھر گئی تو مداخلت الہی ہوئی؟ اب سوال یہ ہے، کیا آج کی دنیا اس حد پر نہیں پہنچ رہی؟ فلسطین میں 40,000 سے زائد شہید، شام میں 1 دہائی کی خانہ جنگی، یمن میں لاکھوں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کے فون کی سکرینز پر لائیو آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین ظلم سے بھر جائے گی، اور پھر وہ آئے گا اور اسے عدل سے بھر دے گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ وہ وعدہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے امام مہدی کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے امتی بن کر اور لوگوں کو نجات دیں گے ظالموں سے اور ظلم سے۔ اللہ کے نبی نے امام مہدی کی کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، سید ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا اور ان کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کی صورت اور سیرت وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بات بہت دلچسپ ہے، اور اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ امام مہدی کا انتظار صرف مسلمان نہیں کر رہے، بلکہ ہندو مذہب میں انہیں کلکی اوتار کا نام دیا گیا ہے، جو کلیوگ کے آخر میں آئے گا، سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور ظلم کو ختم کرے گا۔ بدھ مذہب میں میتریہ، جو تب دنیا میں آئے گا جب دنیا راستے سے بھٹک چکی ہوگی۔ یہودی مذہب میں مسیحا، جو یروشلم میں آئے گا اور تیسری ہیکل بنائے گا۔ اور عیسائی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا انسانی فطرت کے اندر ہر تہذیب میں یہ یقین پیوست ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہوگا؟ ایک فلسفی ہے کارل جنگ، جس نے کہا تھا کہ کچھ سمبل انسانی لاشعور میں اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ ہر تہذیب میں الگ الگ شکل میں ابھرتے ہیں، لیکن ان کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، دی سیویئر آرکیٹائپ،
نجات دینے والے کا تصور۔ شاید یہ اس لیے نہیں کہ انسانوں نے یہ تصور بنایا، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو اس وعدے کی خبر دے رکھی تھی۔ تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ امام مہدی کون ہے، لیکن اب اگلا سوال، وہ دنیا کیسی ہوگی جب وہ آئیں گے؟ کیا دنیا اچھی ہوگی یا خوفناک ہوگی؟ اور وہ نشانیاں کیا ہیں جو ابھی آنی باقی ہے؟ اور ان کے ہمراہ مجاہد کون ہوں گے؟ وہ ظاہر کہاں ہوں گے؟ اور وہ دنیا کا نقشہ کس طرح بدلیں گے اور ظلم کو ختم کر کے دنیا کو عدل سے بھر دیں گے؟ فی امان اللہ۔